اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی بڑی اہم بات رکھی۔ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ ہیں، لیکن اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے اور مکمل بشر بن کے تشریف لائے، اور ترجمان اہل سنت ادارے اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ کہنا کہ اہل سنت حضور کی بشریت کے منکر ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو مطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ بڑی سیدھی اور بدیہی ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر انسان بن کے تشریف لائے، لیکن حضور بے مثل بشر ہیں اور ایسے بشر ہیں کہ جن جیسا بشروں میں انسانوں میں نہیں ہے۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، حضور بشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، بے مثل بشر ہیں۔ ایسا بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یاد رکھیں کہ یہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ پہلے عقیدہ بنا لیا جائے اور پھر اس کے دلائل ڈھونڈنے شروع کیے جائیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے 1400 سال سے وہی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث کا مفہوم جمہور امت نے سمجھا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک اس کی بعض آیات جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، ان کا مفہوم دیگر آیات کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ کچھ دوسرے حصے کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت کرتا ہے، کہ ایک آیت کا مفہوم اگر اس میں یعنی دو آپشن ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ قرآن پاک میں دیگر مقام پہ اس کا کیا مفہوم واضح کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر خود سب سے پہلے تفسیر قرآن سے ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک امت کے سامنے نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح فرمائی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عربی ہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا بلکہ قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، کہ اگر کسی آیت کا مفہوم واضح نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کا کیا مفہوم متعین کیا گیا ہے، تو جو احادیث مبارکہ میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا وہی متعین ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف اپنی عقل سے قرآن پاک کو نہیں سمجھا بلکہ احادیث مبارکہ کی حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین آئے، تو تابعین نے قرآن و حدیث دونوں چیزیں، اب صحابہ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث کی مدد کی ضرورت پڑی، لیکن تابعین کو قرآن و حدیث دونوں، قرآن پاک بھی اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے صرف اپنی عقل استعمال نہیں کی بلکہ یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں ان کی تشریحات اور تعویلات
اور تفسیرات کی روشنی میں انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، اور پھر جمہور امت کا جو نقطہ نظر ہوا اسی کو اہل سنت و جماعت کہا گیا، کہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بعض چیزوں میں خود صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، تو بعد کے لوگوں نے پھر دیکھا کہ اکثریت نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے عقیدہ اور نظریہ رکھا۔ یہی اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ کرام کے متفقہ اور جمہور صحابہ کرام کا جو نقطہ نظر جو انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھا اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب ان 1400 سال میں بہت سے فرقے، گمراہ فرقے آئے اور چلے گئے، آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن اہل سنت و جماعت یہ وہی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسلام کی مثال ایک سمندر جیسی ہے۔ سمندر سے اب دیکھیے ہیرے جواہرات بھی نکلتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں گندگی بھی ہوتی ہے، لیکن سمندر ایسی چیز ہے کہ جو گندگی کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتا، بالآخر اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ تو یہی اسلام کا حال ہے۔ اسلام میں بھی جہاں اچھے لوگ موجود ہیں، جہاں حضرت امام اعظم، حضرت غوث اعظم، حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت مجدد افسانی ایسے بزرگ ہوئے ہیں، ایسے اسی طرح بعض لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بد عقیدہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، لیکن اسلام کا یہ ایک طرح امتیاز ہے، ایک خوبی ہے کہ بالآخر ان گمراہ فرقوں کو نکال دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ یہ فرقے پیدا ہوتے ہیں اور بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ گمراہ فرقے آتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے، اپنی موت مرتے رہیں گے۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور بشر اس دنیا میں بن کے تشریف لائے، لیکن بے مثل بشر ہے۔ حضور کی حقیقت نورانیت ہے، نور ہے، لیکن اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے اور بے مثل بشر بن کے تشریف لائے۔ چنانچہ دیکھیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ خود ساختہ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صوم وصال رکھے۔ صوم کا معنی روزہ، ہم روزہ رکھتے ہیں صبح طلوع سحر سے پہلے پہلے، صبح کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے پہلے کھا پی سکتے ہیں۔ طلوع سحر ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، صبح کی روشنی نمودار ہوگی، اب کھانا پینا منع ہے، اب کھائیں پیئیں گے تو روزہ نہیں۔ غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، سورج ڈوب گیا اب کھا پی سکتے ہیں، یہ ہے روزہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں صوم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صوم وصال رکھا کرتے ہیں، اور صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھا، شام کو رات کو سحری کے وقت کچھ نہیں کھایا پیا، یعنی وہی ایک دن جو رکھا رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، اگلے دن اسی سے دوسرا روزہ رکھ لیا، اگلا روزہ، اس کو ہو گیا وصال، وصل ملانا، پچھلے روزے کے ساتھ ملا دیا کہ رات کو بھی کچھ نہیں کھایا پیا، اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اب دوسرا دن شام ہوا پھر کچھ نہیں کھانا پینا، رات کو بھی تیسرے دن کا روزہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے کتنے کتنے دن کے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 21 دن تک، 24 گھنٹے نہیں، 48 نہیں، 48 سے آگے چلے جائیں 76 نہیں، آگے یعنی 72 گھنٹے نہیں، آگے چلے جائیں 96 گھنٹے نہیں، 4 دن کے 96 گھنٹے بنتے ہیں، 5 دن ہو 120 گھنٹے، چلتے جائیں 21 دن کے کتنے گھنٹے بنیں گے؟ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور 40 دن تک صوم وصال رکھا کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے
یہاں حضور کی نورانیت کا ظہور ہو رہا. یہ ہے حضور کی نورانیت. ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں، شام کو بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، شام کو کھاتے پیتے ہیں، پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں، اگلے دن پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر شام کو. اس کے باوجود مہینے کے آخر تک اس کے باوجود کمزوری ہو جاتی ہے کہ حالانکہ رات کو ہو سکتا ہے باقی دنوں سے زیادہ کھا پی لیں جب افطاری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مہینے کے اینڈ پر اس کی کمزوری محسوس ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک مسلسل صوم وصال رکھتے ہیں. یہ ہو رہا ہے نورانیت کا ظہور. اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو اکثر بشری عوارض کا ظہور ہوتا تھا کہ جو انسان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزیں ظاہر ہوتی تھی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. خندق کھود رہے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پہ سب لوگ خندق کھودنے میں مصروف ہیں. بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کئی دن سے کھانے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں ملی، اس لیے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو حضور نے اپنا کرتا مبارک جو ہٹایا تو دیکھا کہ پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یعنی تم سے زیادہ بھوک ہے مجھے. تو یہ ہے بشریت کا ظہور کہ بشر ہیں، کھانا نہیں کھایا یا مناسب طریقے سے نہیں کھایا تو بھوک لگی ہوئی ہے. اور وہاں ہے نورانیت کا ظہور کہ 40 دن بھی کچھ نہ کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ نورانیت کا ظہور ہے. اکثر بشریت کا ظہور ہوتا تھا کہ اگر غزوہ خندق میں پتھر لگا ہے تو سر مبارک زخمی ہو گیا، خون بھی نکلا، دانت مبارک بھی شہید ہوا. یہ تمام بشری عوارض ہیں کہ بشر بن کے آئے ہیں تو بشری عوارض طاری ہو رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا کہ صوم وصال رکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں تو انہوں نے سوچا ہمیں بھی حضور کی اتباع کرنی چاہیے. اب کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور سے اجازت لیے بغیر، حضور کو بتائے بغیر انہوں نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. ایک دن رکھ لیا، دوسرا دن جب آیا تو چہروں سے کمزوری کے آثار ظاہر. ہمارے بھائی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم نے سوچا آپ کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں بھی صوم وصال. تو کل روزہ رکھا تھا، رات کو کچھ نہیں کھایا. حضور نے فرمایا لا تواصلوا، تم صوم وصال نہ رکھا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں تو آپ منع فرماتے ہیں اور خود صوم وصال رکھتے ہیں، انک تواصل. جب اور صحابہ نے عرض کیا حضور خود تو کئی دن صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، یہ تو بتاؤ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اب یہ کسے فرمایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کا مجمع ممکن ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں، حضرت فاروق اعظم بھی ہوں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور وہ صوم وصال رکھنے والے صحابہ سارے موجود ہوں گے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر آج کے لوگ ہوتے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں، آپ کے بھی تو 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے بھی 2 پاؤں ہیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ یہ کیسے عرض کر سکتے تھے؟ یہ جو بات ہے نا، یہ اصل میں دیکھیں میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، قرآن پاک نے یہ بتایا کہ نبی کو اپنے جیسا کہنا
اور کہنا کہ جی وہ بھی ہم جیسے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ انبیاء کرام جب تشریف لاتے تو اس زمانے میں جتنے بھی جاگیردار اور وہ سرمایہ دار طبقہ اس قوم کے اندر جو ہوتا تھا، ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آتی کہ اگر لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ وہ مخالف ہو جاتے اور لوگوں کو روکنے کے لیے یہی دلیل پیش کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم۔ وہ سردار جن کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی کہنے لگے، نہیں ہے یہ مگر انسان، بشر تم جیسا، یعنی تم جیسا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ نے اگر کسی کو رسول بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، یہ تم جیسا بشر ہے۔ اور پھر اسی کے آگے سورہ المؤمنون 18واں سپارہ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو پھر آگے سے قوم کے جو وڈیرے سردار، جو سرمایہ دار طبقہ، جو وہاں کے سردار تھے، ان کا رد عمل یہی تھا، ان کا ریئیکشن یہی تھا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جن کو دنیا میں برتری حاصل تھی، مال و دولت، اور جن کا لاؤ لشکر جن کے پیچھے تھا، اور جن کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی، کیا کہا انہوں نے؟ مَا هَذَا إِلَّا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ انہوں نے کہا تم جیسا انسان ہی تو ہے، بشری تو ہے، یأکل مما تأکلون منه، ایسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، یشرب مما تشربون، جیسے تم پیتے ہو ایسے ہی پیتا ہے، اس کے پیچھے لگو گے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ انہوں نے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے آپ کی نبوت و رسالت کا جو ہے اقرار کرنے سے منع کرنے کے لیے کہا کہ اپنی جیسے بشر کے پیچھے لگ گئے تو پھر تم جیسا بھی کوئی نہیں، تم بڑے نقصان میں ہوگے۔ تو یہ بات کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کہ جی جس طرح ہم ہیں، ہمارے دو ہاتھ ان کے دو ہاتھ، ہمارے دو پاؤں ان کے دو پاؤں، ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے سب کچھ کرتے ہیں، یہ بھی یہی کرتے ہیں، تو یہ ہم جیسے، ہم ان جیسے، یہ وہ کفار جو خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو ایمان سے روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کب کفار کی اس روش پہ چل سکتے تھے؟ تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، میں سو میں مثال رکھتا ہوں، تم بھی رکھنا چاہتے ہو؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، کھاتا پیتا اس لیے ہوں کہ یہ کھانا پینا بھی تمہارے لیے سنت ہو جائے۔ اگر کوئی میری سنت کی نیت سے کھائے تو اسے بھی ثواب، میری سنت پر عمل کرنے کی نیت سے پیے تو اسے بھی ثواب۔
جس طرح میں نے کھایا اس طریقے سے کھائے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب، جس طرح میں نے پیا اس طرح پیے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ چلو کوئی اتنی لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا، بلکہ صرف اٹھ کر یہ آیت پڑھ دیتا، قل انما انا بشر مثلکم۔ قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، نہیں ہوں میں مگر تم جیسا بشر۔ تو یہ بھی صحابہ کرام قرآن پاک پڑھتے تھے، ان کو پتا تھا قرآن پاک میں یہ آیت ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آئی ہے۔ تو کوئی صحابی اٹھ کے جب حضور نے فرمایا تھا کون ہے تم میں مجھ جیسا، ایک حدیث پاک میں ہے لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں، کون ہے تم میں مجھ جیسا، تو ہو سکتا تھا نا کہ کوئی اٹھ کے پڑھتا قل انما انا بشر مثلکم۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی وہ خالق و مالک ہے، اس نے انبیاء کرام کے متعلق یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح رکھا اور فرمایا میں تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ یہ حضور کی عاجزی اور انکساری ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ساری حدیثیں اٹھا لیجئے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی صحابی کا قول یا کسی تابعی یا کسی ولی کا قول کہ اس نے کہا ہو کہ حضور ہم جیسے، ہم حضور جیسے، نہیں۔ ہاں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کافر جو سردار ہوتے تھے، ہر نبی کی قوم کے کافر سردار لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے یہی دلیل دیتے تھے کہ تم جیسا بشر ہے اس کے پیچھے کیوں لگو گے۔ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، اور اس کا معنی قل انما انا بشر مثلکم کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں جن کو حضور نے اپنے سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم علم التاویل کہ ان کو قرآن پاک کی تفسیر سکھا دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے اور اب تک چھپ رہی ہے۔ 1400 سال سے جس بھی مفسر نے تابعین سے لے کر آج تک جس نے بھی تفسیر لکھی ہے، جب تک حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے وہ فائدہ نہ حاصل کرے، اس سے کھوشہ چینی نہ کرے، اس وقت تک اس کی تفسیر جو ہے مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہلوائے، اس لیے کہ امت عاجزی کرنے کا سبق حاصل کر لے، عاجزی کرنے کا سبق سیکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، جن کی شان یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جب وہ ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تم جیسا ہوں، تو پھر ہمارا کتنا حق بنتا ہے، ہم پر کتنا لازم اور واجب اور فرض ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، عاجزی اور انکساری۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ کلمات کہلوائے تاکہ امت عاجزی کرنے کا سبق سیکھ لے، اور عاجزی یہ ایسی چیز ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزی، تواضع کند ہوش مند گزی، نہاد شاخ پر میں و سر بر زمین۔ فرماتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ عاجزی اور تواضع کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ درخت کی شاخ جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ نیچے کو جھکتی ہے،
جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے اتنی زیادہ نیچے جھکتی ہے، اور جو بالکل خالی ہوتی ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو جو کہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو جھکے، جو عاجزی انکساری کرے، سمجھو کچھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائے تاکہ امت عاجزی کرنے کا اس سے سبق سیکھ لے، لیکن اس کو سند بنا کے ہم اپنے آپ کو حضور کی مثل نہیں کہہ سکتے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کرام نے اپنے متعلق عاجزی اور انکساری کے طور پر، حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے وہ لغزش ہوئی، جنت میں جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کھا لیا، جب دنیا میں تشریف لے آئے زمین پہ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، یا رب ذوالجلال، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، تو ہم میں سے اگر کوئی کہے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے تو یہ بے ادبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ عاجزی ہے، اور ہم کہیں کہ وہ ظالم تھے تو یہ بے ادبی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھے کہ بعض اوقات انسان لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ بھی سخت بے ادبی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطی مانیں، الٹا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان سے بھول ہوئی اور ہم نے ان کا عزم اور ارادہ نہیں پایا۔ تو بھول سے جب ان سے وہ لغزش ہوئی تو اس کو سند بنا کے انسان کوئی اپنی غلطی کے لیے بطور سند نہیں پیش کر سکتا۔ یہ سخت بے ادبی ہے کہ ہم کہیں کہ جی اگر ہم سے غلطی ہوگی تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کہہ لیں ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب ذوالجلال ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو اس کو سند بنا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ باذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب ان کے لیے یہ بات کرنا رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری تھا، تو ہم اگر کہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے تو یہ بے ادبی ہے، اور نبی کی بے ادبی کفر ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب ذوالجلال تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی صرف عبادت کے لائق ہے، تیری ذات پاک ہے، اور میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں سے ہو گیا۔ تو ان کے لیے یہ عاجزی اور انکساری ہے رب کی بارگاہ میں۔ لیکن ہم اگر کہیں کہ معاذ اللہ حضرت یونس علیہ السلام ظالم ہیں تو ہمارے لیے یہ بے ادبی ہے، اور نبی کی بے ادبی کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے محبوب سے یہ کلمات کہلوائے کہ امت عاجزی اور انکساری کا طریقہ سیکھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت ہے نور۔ سب سے پہلے آپ کے نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس دنیا میں حضور بشر بن کے تشریف لائے، مکمل بشر بن کے تشریف لائے، اور تمام بشری عوارض پھر طاری بھی ہوئے۔ جب حضور بشر بن کے تشریف لائے تو انسان کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، چوٹ لگ جائے تو خون نکلتا ہے، اسی طرح پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب چیزیں بشری عوارض ہیں جو جب بشر بن کے آئے تو یہ سب چیزیں۔ لیکن
کبھی کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا کہ حضور سامنے مثال رکھتے ہیں اور 21 دن بلکہ 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تو کوئی کمزوری محسوس نہ ہوتی. یہ ہے حضور کی نورانیت اور وہ ہے حضور کی بشریت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے اور اسی ماہ مبارکہ ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول شریف کی صبح کو حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے تاکہ اس جہان کو کفر و شرک سے پاک کر کے نور ایمان سے منور فرمائیں. اور یاد رکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا، حضور کی ولادت شریفہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کے لیے جنت سے حوریں بھیجی. جنتی حوریں ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے. گویا حضور کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہ فرشتے جو ہیں وہ حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. چنانچہ حفیظ جلندری ان احادیث مبارکہ کو اپنے شعروں میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج کہتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج کہتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. تو حضور کی آمد پہ جشن منانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، فرشتوں کی سنت ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ پر بھی نہیں ہلاتے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضور کی آمد پہ جشن منایا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا بھی طریقہ ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو چونکہ خبر ہو چکی تھی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ہر روز حضور کے استقبال کے لیے مکہ شریف سے آنے والے رستے پر صبح ہی آ کے بیٹھ جاتے. جب دن گرم ہو جاتا اور یہ امید ختم ہو جاتی کہ آج حضور تشریف لائیں گے تو وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. ایک دن جب وہ واپس جانے لگے تو ایک یہودی نے پکار کے کہا کہ اے مدینہ والو، اے اہل یثرب، وہ آ رہے ہیں جن کا تم انتظار کر رہے ہو. تم گھروں کو جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ، جن کا تم انتظار کرتے وہ آ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عاجزی کا، انکساری کا یہ عالم ہے. ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو ناواقف تھے، اجنبی تھے، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ حضور کون ہے اور حضرت صدیق اکبر کون ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے پھر اس لیے کہ کسی کو غلطی نہ لگے خود ہی کپڑا لے کے، چادر لے کے حضور کے سر پہ سایہ کیا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں خادم ہوں اور یہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک حضرت بریدہ اسلمی، اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے تھے کہ مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے، باز اللہ چاہے زندہ چاہے مردہ، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو 100 اونٹ کے لالچ میں بھی چلے 7 آدمی لے کے کہ حضور کو گرفتار کر کے لائے. جب آئے حضور کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی، رخ والضحیٰ کی زیارت کی، اور واللیل والی زلفوں
تو حضور کے اس چہرہ مبارک اور زلفوں کے اسیر ہو گئے، بجائے گرفتار کرنے کے خود گرفتار ہو گئے، خود اسیر بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا حضور اب مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، اپنے نیزے پہ اس کا جھنڈا بنا لیا، آگے آگے جھنڈا ہے، اور صحابہ کرام مدینہ شریف کے سب جشن منا رہے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے فَصَعِدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، عورتیں اور بچے تو گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، اور لڑکے نوجوان جو ہیں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور انصار اپنے اپنے زیور، اس زمانے کے طریقے کے مطابق زیور اپنے جو ہے ہتھیار سے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جشن کے لیے ایک جلوس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد پہ فرشتوں نے جشن منایا، اور حضور کی مدینہ منورہ آمد پہ مدینہ شریف کے انصار صحابہ کرام نے جشن منایا۔ تو حضور کی آمد پہ جشن منانا یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، بلکہ فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ اسی لیے دیکھیے علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، اور یہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر جگہ عرب ہو یا عجم، ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ حضور کی آمد کے موقع پہ ربیع الاول شریف میں محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے، حضور کی ولادت کے موقع پہ، ربیع الاول شریف کے موقع پہ حضور کی آمد کا جشن منانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔